بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، دولت کی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کے اندر گرے ہیں، مصیبتوں کے اندر پڑے ہیں اور الجھنوں نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے اور آپ مصائب کے اندر اس طرح گر چکے ہیں کہ نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا اور دنیا کے اسباب کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، مسدود ہو چکے ہیں، ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی صورتحال میں کہ جب دنیا والوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور دنیا والوں نے اکیلا آپ کو کھڑا کر دیا، کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر آپ اللہ کے در پہ جھکیے اور اس قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت کا عمل کر لیجئے، اللہ کے اس نام اسم اعظم کا عمل کر لیجئے اور اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے، عزت، شہرت، مال، دولت سب کچھ آپ کو ملے گا، سب کچھ، اور یہ سب کچھ آپ کو ایسے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنا اللہ دے گا، کتنا میرا رب دے گا، اور اس جگہ سے آئے گا کبھی ذہن میں سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے، اور جس گھر کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، لاکھ پتی بن جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے جلدی کیجئے، اگر آپ بھی اپنی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی حاجتوں کو اللہ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، فوراً سے پہلے اس عمل کو کیجئے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، وہ صورت آپ کو آگے چل کے بتا دی جائے گی، یہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ عمل بھی بتا دیا جائے گا، جس سے رزق، عزت، شہرت، مال، کاروبار سب کچھ ملے گا اور اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جس کی اولاد نہیں ہے اللہ اسے غیب سے اولاد دے گا، ایسی جگہ سے۔ معزز سامعین کرام، ایسے وقت جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ فرمایا بیٹھے ہیں، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی پردے کے پیچھے کہتی ہے اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَبَعْلِي شَيْخًا، میں اب جنوں گی جبکہ میں بانجھ ہوں، عجوز بانجھ ہو چکی ہوں، وَبَعْلِي شَيْخًا، اور میرا خاوند جو ہے وہ بوڑھا ہے، بوڑھے بڑھاپے کے اندر اولاد ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کے بعد انشاءاللہ جس طرح سیدنا ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی، ایسے آپ کو بھی اولاد ملے گی۔ اگر اولاد نیک نہیں تو جس طرح معزز سامعین کرام اولاد نیک ہو جائے گی، حضرت لقمان کی اولاد نیک تھی، آپ کو بھی اللہ ویسی نیک اولاد عطا کر دے گا۔ رشتے نہیں ہو رہے، نکاح نہیں ہو رہا، منگنی نہیں ہو رہی، رخصتی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، سب کچھ اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ اگر جاب نہیں مل رہی تو اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ جاب بھی ملے گی۔ اور جلدی کیجئے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی مصیبت کو، اپنی تکلیف کو لازمی لکھیے گا۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور تاکہ آپ کے لیے بھی دعا منگوائی جا سکے، آپ کی حاجتوں کو بھی اللہ کے سامنے بیان کیا جا سکے، اللہ کے سامنے آپ کی درخواست کو بھی پیش کیا جا سکے۔ معزز سامعین کرام، نہ جانے کس کی آمین پر فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے اوپر اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، آپ کی مقدر چمک اٹھے، آپ کا نصیب چمک اٹھے۔ یہ معزز سامعین کرام، ایسی صورت کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔
کون سا عمل؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے. صدقے سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے بیماریاں نکل جاتی ہیں. ہوا کتنی پرانی بیماریاں کیوں نہ ہو، ہوا کیسی بیماری کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں. صدقہ دے دیجئے، اللہ کی معیت آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت ساتھ آ جاتی ہے. اور جب اللہ کی نصرت ہونا تو انسان کے کام ویسے ہی ہونے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے 7 بار. کتنی بار؟ 7 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے. کیسے؟ غور سے سننا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے، آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، بڑے سکون سے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیار سے. اور 7 بار آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، کوئی میل کر رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس اپ کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت کیا کیا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا. میرے بھائی اگر تلفظ صحیح نہیں، اسی ویڈیو میں سے 7 بار سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار تسمیہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، تسمیہ کے اندر بھی اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو آپ نے 7 بار اسی ویڈیو میں سے سن لینی ہے اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے. آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام درود پاک 7 بار پڑھ لیجئے گا. اگر درود پاک آپ کو پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے یعنی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، 7 بار اسی ویڈیو میں سے سنیں اور 3 بار پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا علیم اسم اعظم ہے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی سورت ہے سورۃ القریش، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ یہاں تک پڑھ لیں یا آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو معزز سامعین کرام یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اب سورہ قریش 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اگر آپ کا تلفظ درست نہیں پھر آپ نے پوچھنا ہے تو 7 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں، 7 بار، اور اس کے ساتھ 7 ہی بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں. استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے 11 دن لگاتار یہ عمل کریں. عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں. معزز سامعین کرام ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو کو نا ثواب کی نیت سے
ایسے نہ ہو کہ بوجھ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ جو بھی سنے گا جس کے حالات ٹھیک ہوں گے یا جس کی مشکل حل ہوگی وہ دعا دے گا، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔